دوستو رات کو نا تقریباً 10 سے 10:30 کا ٹائم تھا. میں ایگزیکٹ ٹائم تک کا تو نہیں پتہ، لیکن ٹائم یہی تھا، 10 تھے یا 10:30 تھے نا. تو اس وقت بلی نے اٹیک کیا تھا یہاں پہ، اس کھڈے پہ نا. اس کے اندر ایک مادہ تھی، ایک نر تیتر تھا. تو نر تیتر جو تھا وہ پاؤں سے تھوڑا سا لنگڑا تھا، تو اس لیے وہ بھاگ نہیں سکتا تھا، بیچارہ اڑ نہیں سکتا تھا، تھوڑا تھوڑا بھاگ تو سکتا تھا. لیکن جو دوسری فیمیل تھی نا، جو مادہ تھی، وہ صحیح تھی. جو ہی اس نے بلی نے اٹیک کیا نا اس دروازے پہ، وہ یہاں سے جو مادہ تھی نا وہ اڑ گئی تھی، اور جو نر تھا نا، وہ بلا جو تھا نا، اس نے یہاں سے پکڑا اسے اور پھر لے گیا تھا یہاں پہ اس جگہ پہ نا. خیر میں پہنچایا تھا، لیکن اس وقت اس کو آدھا کھا چکا تھا، اس کے پاؤں الگ ہو چکے تھے. اور یہ دیکھیں ان کے پنکھ وغیرہ یہاں پہ پڑے ہیں، یہ بیچارے کے پر پڑے، اور یہاں بیٹھ کے نا اس نے کھایا تھا. آدھا تقریباً کھا لیا تھا، آدھے کو پھر میں نے شاپر میں بند کیا. پھر میں نے کہا کہ اس کو یہاں نہیں رکھتے، تاکہ اگر یہاں رکھے نا تو پھر اسے اور لت پڑ جائے گی. یہ روز بروز نا کسی نہ کسی پہ اٹیک کرتی رہے گی. پہلے بھی اس نے 5 بچے کھائے تھے، تو پھر کچھ عرصے کے لیے وہ غائب ہو گیا تھا. تو ابھی پھر سے دوبارہ سے آنا شروع ہو گیا، اور آتا رات کے وقت ہی ہے. اصل میں یہ جو بچے چیخ رہے ہیں نا ابھی، یہ رات کو بھی ایسے ہی چیخ رہے تھے نا. تو ان کے چیخنے کی وجہ سے بلا جو ہے نا وہ یہاں پہ آیا تھا. تو اس بلے نے نا پھر اٹیک کیا. وہ آیا ان کی وجہ سے تھا، لیکن یہ تھوڑی سی کنڈی ایسے بند تھی، اس میں میں نے تار کو ڈال دیا تھا، اور یہ اس میں بھی تار کو ڈالا تھا، لیکن نہ اس کو نا وہ مروڑا نہیں تھا. مروڑنے کی غلطی کی وجہ سے نا بہت بڑا نقصان کر دیا بلے نے. وہ بیچارہ تیتر تھا، اور وہ تتری نے پہلے 8 انڈے دیے تھے. تو انڈے دینے والا بریڈر پیئر تھا. تو کچھ عرصے کے بعد پھر اس نے بیچاری نے انڈے دینے تھے، لیکن وہ ظالم جو بلی تھی نا، وہ پتہ نہیں کدھر سے ہو کے، ادھر چھت سے ہو کے آئی تھی، وہاں سے وہ کیکر سے ہو کے پھر نیچے آئی، اور پھر نیچے یہاں سے ہوتی ہوئی اس کھڈے کی طرف گئی، اور وہاں سے کھڈے سے اس نے بیچارے نر کو نکالا، اور وہاں جا کے اس کو کھایا. اور ابھی کھا ہی رہی تھی، اوپر سے میں آیا، میں نے اس کو ڈنڈا مارا، لیکن اس کو لگا نہیں. کاش کہ اس کو اگر ڈنڈا لگ جاتا ہے نا تو شاید کسی اور کا بھی نقصان نہ ہوتا. اور میرا اس بلے نے نا ہمارے پڑوسیوں کے سارے کبوتر کھا لیے تھے. اور پہلے بھی میرے 5 بچے یہاں سے مرغیوں کے اس نے کھائے تھے، انہی سے. یہ جہاں پہ بچوں کی چیخنے کی آواز آ رہی تھی نا، اسی کھڈے میں تھے. تو اس نے پہلے وہ بھی کھائے تھے، لیکن اس کے بعد نا کچھ عرصے کے لیے یہ بلا غائب ہو گیا تھا. ابھی رات کو پھر وہاں سے ہوتا ہوا آیا ہے، اور پھر اس نے جا کے وہاں پہ اٹیک کیا ہے اس کھڈے پہ. تو اس کھڈے سے اس نے نکالا ہے ان کو. تو جو تیتری تھی نا وہ ادھر اڑی تھی ان پڑوسیوں کے گھر، لیکن رات کو چونکہ اندھیرا تھا تو اس وقت کسی کو جا کے جگہ بھی نہیں دے سکتے تھے. صبح نماز پڑھنے کے بعد میں آیا ہوں، ان کو نکالا ہے یہ مرغیوں کو، اور پھر میں گیا ہوں اس کا پتہ کرنے کے لیے. پڑوسیوں سے پوچھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو پتہ نہیں ہے، کیونکہ رات تھی، شاید کچھ عرصہ وہ کچھ ٹائم کے لیے اس نے ہمارے گھر آرام کیا ہوگا، پھر وہ کہیں اڑ گئی ہوگی. تو 3-4 گھروں سے جو ساتھ والے تھے ان سے میں نے پوچھا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہم نے تو نہیں دیکھا، چونکہ ہم سو رہے تھے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ آئی ہو، لیکن آنے کے بعد نا پھر وہ کہیں چلی گئی ہے، اڑ گئی ہے. رات کو یہاں بھی دیکھا تھا میں نے، کہا شاید ان درختوں میں کہیں بیٹھ گئی ہو اور چھپ کے، کیونکہ بلی کے ڈر کی وجہ سے نا وہ چھپ گئی ہو شاید. اور یہاں پہ یہ لکڑیاں پڑی تھی، میں نے کہا شاید ان کے اندر یا ان کے پیچھے کہیں گھس گئی ہو، اور ڈر کی وجہ سے، تاکہ بلی جو ہے نا وہ کھائے نا. تو رات کو یہاں بھی سارا تلاش کیا،
کہیں بھی وہ نہیں ملی. تو پھر صبح صبح جا کے جو پڑوس کے گھر تھے، جتنے بھی گھر تھے، ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی کہا کہ یار رات کو ہم نے تو نہیں دیکھی، چونکہ ہم سو گئے تھے. تو ظاہر ہے جب بندہ سویا ہوتا ہے پھر تو پتہ نہیں چلتا. اور آپ کو پتہ ہے جو تتری ہوتی ہے نا، وہ زیادہ نہیں اڑتی، ایسے یہاں سے اڑی اور 1-1.5 ایکڑ کا فاصلہ طے کیا اور آگے چلی گئی. ایسا نہیں ہوتا، تھوڑی تھوڑا ہوتا ہے. مطلب یہاں سے اڑی تھوڑا 3-4 گز کے فاصلے پہ، پھر بیٹھ گئی، ایک مرلے کے فاصلے پہ پھر بیٹھ گئی. ایسے کر کے وہ اڑتی ہے. لیکن چونکہ وہ نقصان ہماری قسمت میں تھا تو وہ ہو گیا. بس جتنا زیادہ افسوس کیا جائے اتنا کام ہے. پتہ نہیں کس غفلت کی سزا ملی ہے. حالانکہ میں نے خود اس کو بند کیا ہے، میں نے دیکھا، پھر میں نے اپنے بھتیجے کو بھیجا، اس نے دیکھا، پھر بھی ٹھیک تھا. لیکن پتہ نہیں کیوں، چونکہ ایسے ہی میرا دل کر رہا تھا کہ میں جا کے نا ان کو دیکھوں. تو پہلے میں نے بھتیجے کو بھیجا، تو پھر میں خود آیا. تو میں نے دیکھا کہ وہ وہاں پہ نا، اس سائڈ پہ نا، وہ بغیرت جو بلہ تھا نا، وہ کھا رہا تھا. ہمارے دروازے کھولنے پہ وہ بھاگا نہیں ہے، وہ مزے لے کے اس کو کھا رہا تھا. پھر میں نے اس کو جب کھڈے کے اندر چیک کیا نا کہ یار یہاں پہ جو نر تھا وہ تو اس نے کھا لیا، جو دوسری ہے وہ ہم ڈھونڈتے رہے نا، اس وقت تک وہ بیٹھ کے کھاتا رہا. اسے مسئلہ ہی نہیں ہوا، اسے کوئی ڈر بھی نہیں ہوا کہ میں نے اتنا بڑی بغیرتی کی، اتنا بڑا نقصان کیا ہے نا، تو ان لوگوں سے مجھے کوئی خطرہ ہے. کوئی بھی نہیں ہوا. وہ آرام سے بیٹھا رہا ہوا، کھاتا رہا. پھر میں نے ڈنڈا اٹھایا، پھر میں نے اس کو ڈنڈا جب مارا ہے نا، تب وہ یہاں سے بھاگا اور اس چھت کی طرف بھاگ گیا. پھر میں نے اس کو شاپر میں ڈالا اور میں نے کہا یہاں نہیں پھینکتے. پھر میں اس کو تھوڑا دور نا کھیتوں کی طرف لے جا کے نا اس کو وہاں پہ پھینکا ہے. لیکن یار بہت بڑا نقصان ہوا، بہت بڑا نقصان کیا ہے بلے نے. تو آج ہم انشاءاللہ بلے کا بھی کچھ کریں گے. اور میں کوشش کر رہا ہوں یہاں پیٹس کالونی میں نا، میں اپنی تو اس کو لے کے آؤں، ایک دوسرے کو کتے کو. تو آج سے انشاءاللہ ہم ایک کتے کی بھی تلاش کرتے ہیں تاکہ اس کو لے آئیں اور اس کو یہاں پہ رکھیں. تو یہ جو ہے نا، یہ جو ہی دروازہ کھلتا ہے نا، یہ اندر چلا جاتا ہے اور باقی یہ جو تیتر ہے نا ان کو تنگ کرتا ہے. تو بس اس دروازے کو بند کر دیتے ہیں. بہت زیادہ افسوس ہے. آج انشاءاللہ ان پنجروں کو بھی ہم سیٹ کریں گے اور ان پنجروں کو بھی وہاں پہ سیٹ کریں گے. اور اب ڈر سے یہاں سیٹ کرنے پہ دل ڈر رہا ہے کہ یار یہاں سے جو ہوتی ہے نا، وہاں سے ہو کے یہاں آتا ہے. اور اگر یہاں پہ یہ پنجرے پڑے ہوں گے تو وہ کوشش کرے گا ان کی جالیوں کو توڑنے کی. تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کو وہاں پہ سیٹ کرنا چاہیے یا یہاں پہ سیٹ کرنا چاہیے، اس جگہ پہ یا اس جگہ پہ سیٹ کرنا چاہیے. آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ ہمیں ان کھڈوں کو نا، یہ جو پڑے ہیں نا پنجرے، ان پنجروں کو نا ہمیں کس جگہ پہ سیٹ کرنا چاہیے، اس سائڈ پہ یا یہاں جالیوں کے سامنے یا اس سائڈ پہ دیوار کے ساتھ. تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اور ہم آپ کی رائے کو مقدم جانیں گے.